امریکہ نے جنگ بندی کے دوران ہی اپنی وار اسٹریٹجی کیوں بدل لی؟ اب امریکی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب امریکہ کا ہدف کیا ہے؟ ایران کی معیشت کا گلا کیسے گھونٹا جا رہا ہے؟ ایران کی تیل کی صنعت کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ ایران کو کیا ریلیف چاہیے؟ ایران کیسی ڈیل چاہتا ہے؟ معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ عباس عراقچی کا پاکستان، عمان اور روس کا حالیہ دورہ، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایرانی وزارت خارجہ کا وفد، جس کی قیادت عباس عراقچی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اسماعیل بقائی ہیں، یہ پاکستان، عمان اور روس کے دورے کے پہلے مرحلے میں کل رات پاکستان پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی سینئر سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین لیوٹ، ان کے بقول جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی ممکنہ طور پر آج پاکستان پہنچ سکتے ہیں، جبکہ اسماعیل بقائی نے امریکی وفد کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ آج سے 55-56 روز قبل جب امریکہ نے یہ جنگ شروع کی تو یہ ایک بے معنی و بے مقصد جنگ تھی۔ پہلے ہی روز آیت اللہ خامنائی اور دیگر سینئر ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد سے ایران نے جنگ کو ایک ایسیمیٹرک وار میں تبدیل کر دیا۔ ایرانی شاہد ڈرونز اور میزائلوں کا امریکہ یا اس کے خلیجی اتحادیوں کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ مہنگے انٹرسیپٹر میزائلز جیسے تھاڈ، پیٹریٹ وغیرہ، ان سے انہیں نیوٹرلائز کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ٹوماہاک جیسے میزائلوں اور ہوائی بمباری سے ایرانی انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ہزاروں شہادتیں ہوئیں، لیکن ہر شہادت کے بعد ایرانیوں کا عزم مزید بڑھا، ان کے اتحاد میں اضافہ ہوا۔ ہر شہادت کو خوش نصیبی سمجھا گیا، ایک سعادت سمجھا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں باطل کے خلاف ڈٹ کر شہادت کو گلے لگانے کو خوش نصیبی گردانا گیا۔ اس وقت کی آپ فوٹیج دیکھیں تو اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ٹرمپ کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ایمونیشن سٹاک پائل تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا تھا، آبنہ ہرمز بند تھا، پوری دنیا کی معیشت گھٹنوں پر آ چکی تھی، خلیجی ممالک میں تیل اور توانائی کی تنصیبات کو بری طرح نقصان پہنچ رہا تھا، ایسا نقصان جس کے ازالے میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی میدان میں شکست کھا چکے تھے۔ ایران میں جہاں شہادتوں کو تو سعادت سمجھا جا رہا تھا، معاشی نقصان ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا تدارک ضروری تھا۔ اسی لیے پاکستان کی کاوشوں سے بد اعتمادی کے باوجود دونوں فریق مذاکرات کی میز پر آنے پر رضامند ہو گئے، بات چیت بھی ہوئی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے؟ امریکہ نے جنگ بندی کے دوران ہی اپنی وار اسٹریٹجی کیوں بدل لی؟ اب امریکی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب امریکہ کا ہدف کیا ہے؟ ایران کی معیشت کا گلا کیسے گھونٹا جا رہا ہے؟ ایران کی تیل کی صنعت کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ ایران کو کیا ریلیف چاہیے؟ ایران کیسی ڈیل چاہتا ہے؟ معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ عباس عراقچی کا پاکستان، عمان اور روس کا حالیہ دورہ، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ آج اسی سب پر بات ہوگی حضور، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب کھیل میں حریف آپ پر حاوی ہو تو اس کا مومنٹم توڑنے کے لیے ٹائم آؤٹ لیا جاتا ہے، رک کر اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کیا جاتا ہے۔ ایک اوور میں بولر کو 3 یا 4 چھکے پڑ جائیں تو کپتان آ کر بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے، بولر کو وقت دیتا ہے تاکہ وہ سوچ سکے، کام ڈاؤن ہو سکے، نروز پہ کنٹرول حاصل کر سکے، اور بیٹسمین کا ردم ٹوٹ جائے۔ بیٹسمین کو بھی سانس لینے کا وقت ملتا ہے، اور اگر انجرڈ ہو تو وہ بھی اسے ویلکم کرتا ہے، لیکن
اس سے اس کا ردم ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ایران امریکہ جنگ میں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میدان جنگ میں ایران کی ایسیمیٹرک وار کی اسٹریٹجی نے امریکہ کی وار آف اناہیلیشن کی اسٹریٹجی کو آؤٹ سمارٹ کر دیا۔ امریکہ پوری طاقت کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی اسٹریٹجی استعمال کر رہا تھا، جبکہ ایران ڈی سینٹرلائز کمانڈ کے ذریعے سستے ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو وہاں ہٹ کر رہا تھا جہاں اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو، اور ایران اس میں کامیاب رہا۔ اس نے امریکہ کو آؤٹ منوور کر دیا، آؤٹ سمارٹ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس جنگی ساز و سامان یعنی کہ میونیشنز کی تقریباً لامحدود سپلائی موجود ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس اسلحے کی ایک بہت بڑی لامحدود سپلائی موجود ہے جسے کہ اپر اور مڈل آرمامنٹس کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ تھا ٹرمپ کا۔ اچھا، اب حال ہی میں ایک نئی تجزیاتی رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق اس جنگ نے پینٹاگون کے ذخائر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز CSIS کا کہنا ہے کہ امریکہ شاید اس جنگ سے پہلے موجود اہم جنگی سامان جو میونیشنز تھے ان کا نصف سے بھی زیادہ استعمال کر چکا ہے، جس میں ٹاماہاک میزائل بھی شامل ہے۔ ٹاماہاک ایک طویل فاصلے تک حملہ کرنے والا ہتھیار ہے، اور CSIS کے مطابق جنگ سے پہلے امریکہ کے پاس 3000 سے زیادہ ٹاماہاک میزائل موجود تھے، جس میں سے 1000 سے زیادہ اس جنگ میں استعمال ہو چکے ہیں۔ اس میزائل کی قیمت $2.6 ملین ہے، اور اسے تیار کرنے میں تقریباً 4 سال لگتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کے پاس 2000 سے زیادہ پیٹریٹ میزائل موجود تھے۔ یہ میزائل آنے والے میزائل حملوں کو روکتے ہیں کہ اگر آپ پر میزائل آ رہا ہے تو یہ انٹرسیپٹر میزائل ہے۔ اب تک کے اندازوں کے مطابق ان ذخائر کا تقریباً نصف حصہ اس جنگ میں استعمال ہو چکا ہے۔ پیٹریٹ میزائل کی قیمت $3.9 ملین ہے۔ مارک ہینسن، جنہوں نے CSIS کے لیے یہ انالیسس کیا ہے، ان کے مطابق جنگ بندی کے بعد ڈیمانڈ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، اس لیے اگر یہ جنگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے تو اس سطح پر ذخائر کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ مستقبل کی کسی جنگ میں ہمیں مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر چین کے خلاف۔ اگر چین کے ساتھ کوئی تنازع ہوتا ہے تو جنگی ساز و سامان اس کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، اور جنگ کے آغاز سے انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ، اس کے آغاز سے ہی ہمارے پاس اتنا میونیشن تھا ہی نہیں، اور اب مزید کم ہو گیا ہے۔ ان ذخائر کو دوبارہ تیار کرنے اور اس مقام تک پہنچانے میں جہاں انہیں ہونا چاہیے برسوں لگیں گے، اور یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اس وقت امریکہ کی ایک ولنریبلٹی ہے۔ ہینسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس کچھ کم قیمت متبادل موجود ہیں، مثلا ڈرونز ہیں اور کاؤنٹر ڈرونز ہیں، لیکن یہ جو ویپنز ہیں، یہ جو ڈرونز ہیں یا کاؤنٹر ڈرونز ہیں، یہ بیلسٹک میزائلز کے خلاف مؤثر نہیں ہیں۔ اور اسی ہفتے امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ کے سربراہ نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ ٹاماہاک کروز میزائل جیسے ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے لاکہیڈ مارٹن اور ریتھوین اداروں کو برسوں درکار ہوں گے۔ پہلا مسئلہ تھا کہ ایران کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی تھی، دوسرا کہ امریکی ایمونیشن اور سٹاک پائل کم ہو رہا تھا، جنگ کا کوئی منطقی انجام دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف ایران کی اسٹریٹجی تو کامیاب ہو رہی تھی، مگر جانیوں املاک یعنی کہ انفراسٹرکچر کا بھاری نقصان ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ نقصان ایران کی معیشت کو ہو رہا تھا، اسے بھی جنگ بندی کی اشد ضرورت تھی۔ اچھا، جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر دی۔ اس نے ملٹری کانفلکٹ کو اکنامک وار میں ٹرانزیشن کر دیا، کنورٹ کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ایران کا ویکسٹ پوائنٹ اس کی جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں، اس کی معیشت ہے، جو اتنی دہائیوں کی سینکشنز اور منجمد اثاثوں کی وجہ سے بہت ہی فریجائل ہے۔ اس کی ساری تجارت بندرگاہوں سے ہوتی ہے، اور اس وقت باقی سب کے لیے آبنائے ہرمز بند ہے اور ایران کے لیے کھلا ہے۔ ہم نے اس کی ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا۔ اس وقت ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کے لیے بھی آبنائے ہرمز بند کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں پہلی دفعہ امریکہ نے ایران کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اب اس کے بھی 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ شہادتوں کو تو یہ سعادت سمجھتے ہیں،
لیکن جب زندہ بھوک اور معاشی تنگی سے پریشان ہوں گے تو شاید ایران میں اسلامی رژیم میں موجود ریڈیکل اور ماڈریٹ قوتوں میں اختلاف رائے پیدا ہو، دراڑیں پڑیں۔ اور دوسرا ظاہری بات ہے کہ جو معیشت کو نقصان تھا وہ پہلا ہدف تھا۔ اچھا، اب ان دونوں کو باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں کے گرد جو بحری ناکہ بندی ہے، اس کا اثر پورے ایران میں بہت ہی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ اندازوں کے مطابق اس ناکہ بندی سے ایران کو روزانہ $400 ملین سے بھی زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ناکہ بندی ایرانی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہے، جہاں 90% سے زیادہ تجارت بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس نظام سے ایران کو سالانہ تقریباً $110 ارب کی آمدن ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ایک تکنیکی مسئلہ بھی ہے۔ ناکہ بندی کے دوران تیل ذخیرہ کرنے کا معاملہ یہ بہت اہم ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ناکہ بندی کے آغاز پر ایران پہلے ہی تقریباً 15 ملین بیرل تیل خارگ جزیرے پر ذخیرہ کر چکا تھا، جو تیل کا ایک اہم مرکز ہے۔ اب چونکہ برآمدات محدود ہیں، اس لیے تیل کا ذخیرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈرلنگ تو ہو رہی ہے، تیل تو نکل رہا ہے، اور اس کو کہیں سٹور بھی کرنا ہے، تو جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں روز تیل کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور موجودہ حالات میں یہ اگلے 7 سے 8 روز میں اپنی میکسیمم سٹوریج کیپیسٹی پر پہنچ جائے گا۔ اور اگر تیل کی پیداوار تھوڑی کم کر لی جاتی ہے، ڈرلنگ میں ذرا تھوڑا سستی لے آتے ہیں، تو بھی زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگلے 18 سے 19 روز میں یہ اپنی میکسیمم سٹوریج کیپیسٹی تک پہنچ جائے گا، اور پھر ذخیرہ بھر جائے گا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پیداوار مزید کم کی جائے یا تیل کے نظام کے کچھ حصے کو بند کرنے کے خطرات کو برداشت کیا جائے۔ لیکن اس سے ایک اور پیچیدگی جنم لیتی ہے۔ یہ جو آئل ویلز ہیں، جو کنویں ہیں، بند کرنے سے زیر زمین ذخائر جو انڈر گراؤنڈ ریزروائرز ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور مستقبل کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، یعنی کنواں ہمیشہ کے لیے بند بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناکہ بندی جو ٹرمپ نے کی ہے، یہ محض برآمدات روکنے کا حربہ نہیں ہے، بلکہ ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے، اس کے آئل انفراسٹرکچر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ڈومیسٹک فیول کی کھپت کا بھی ہے، جو گھریلو ایندھن ہوتا ہے۔ ہر ایرانی روزانہ 1 لیٹر سے زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے۔ نتیجتاً ملک کو پہلے ہی روزانہ تقریباً 14 ملین لیٹر کی کمی کا سامنا ہے، جو بحران کی صورت میں 77 ملین لیٹر تک بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایران تیل بھیجتا ہے اور ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس واپس منگاتا ہے، وہ باہر سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ درآمدات کے ذریعے اس کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ درآمدات ریاست کو تقریباً $3,40,000 ریال فی لیٹر کے حساب سے پڑتی ہیں، تقریباً $8 فی لیٹر، جبکہ ملک کے اندر یہ پیٹرول صرف 15,000 ریال میں فروخت ہوتا ہے، یعنی تقریباً 3 سینٹ۔ باقی کا بوجھ ایرانی حکومت اٹھاتی ہے۔ اب اگر درآمدات بند ہو جائیں تو اس کا اثر براہ راست لوگوں کی روزمرہ زندگی اور روزگار پر پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ ایران کے پاس پیٹرول کے اسٹریٹجک ذخائر تقریباً 1.56 ارب لیٹر کے آس پاس ہیں، مگر سخت ناکہ بندی کی صورت میں یہ ذخائر زیادہ سے زیادہ صرف 12 سے 15 دن تک ہی چل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران 2 بڑے طریقوں سے کئی سال سے پابندیوں سے جڑے جھمیلوں کو نظر انداز کر رہا تھا، بائی پاس کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ایک طریقہ تھا فلوٹنگ آئل کا، اس کو فلوٹنگ آئل کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی خام تیل کو سمندر کے کنارے جہازوں، ٹینکرز ہوتے ہیں، ان میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ فلوٹنگ سٹوریج ہوتی ہے۔ ٹینکس ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ٹینکر بنے ہوتے ہیں، جس طرح پانی کا ٹینکر ہوتا ہے، اس سے اب پتہ نہیں ہزاروں گنا بڑا وہ، اس کے اندر یہ فلوٹنگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ تیل کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پیداوار جاری رہتی ہے، اور اگر اچانک پمپنگ روکنی بھی پڑے تو آئل فیلڈ کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کی سٹوریج کیپیسٹی زمین پر موجود ہے خارگ میں، وہاں پر آپ ابھی بھی تیل سٹور کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تھا شیڈو فلیٹ کا۔ یہ ٹینکروں کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ٹریکنگ سسٹمز کے باہر کام کرتا تھا، یعنی کہ چھپے ہوئے شناختی طریقوں سے اور جہاز سے جہاز یعنی شپ ٹو شپ تیل کی ٹرانسفر کرتے تھے، منتقلی کا سہارا لیتے تھے،
اور بین الاقوامی نگرانی سے باہر رہتے ہوئے تیل کو فروخت کرتے تھے. ان کو شیڈو فلیٹس کہتے ہیں. ٹرانسپونڈر آف کر دیتے ہیں, کسی نیٹ ورک پر آتے نہیں ہیں, کسی ملک کا جھنڈا نہیں لگایا ہوتا, یہ کسی بندرگاہ پر بھی نہیں جاتے. یہ سمندر کے بیچ میں ایک اور جہاز آ کے کھڑا ہوتا ہے, اس جہاز سے اس ٹینکر سے دوسرے ٹینکر میں تیل منتقل ہوتا ہے اور وہ پھر کہیں اور جاتا ہے, اس کو 1-2 دفعہ تبدیل کر کے پھر منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے. یہ ٹریک ہی نہیں ہوتا. اس طریقے سے یہ اپنا تیل بھیج رہے تھے باہر. اب امریکی ناکہ بندی ان دونوں طریقوں کو متاثر کر رہی ہے. امریکہ شیڈو فلیٹس پر بھی حملہ کر رہا ہے, بغیر جھنڈے کے ٹینکرز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے, اور امریکی حکومت نے چینی یہ جو ریفائنریز ہیں, تیل صاف کرنے والی فیکٹریاں, آئل ریفائنریز, اور 40 شپنگ کمپنیوں پر ایران کا تیل خریدنے اور اس کے ساتھ تجارتی لین دین کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. اور یہ جو ایرانی تیل ریفائن کرنے والی جو ریفائنریز ہیں ان کو بلیک لسٹ کر دی ہے. اب اگر یہ برقرار رہا تو اس سے ایران کو کرنسی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے بینکنگ سسٹم, کرنسی کی قدر اور روزمرہ زندگی پر مزید دباؤ پڑ جائے گا. اور یہ پیش رفت وسیع سماجی اور سیاسی نتائج بھی پیدا کر سکتی ہے, جب تک کہ ایران ایک بار پھر ناکہ بندی سے بچنے کا, اس کو آؤٹ منور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈتا, اس میں کامیاب نہیں ہوتا. دیکھیے, اس کے علاوہ 2-pronged اسٹریٹجی ہے. اس کو اکنامک طور پر ہٹ کرنے کے لیے ایران کے جتنے اثاثے ہیں وہ منجمد کر رکھے ہیں. اب وہ اثاثے کیا ہیں؟ یہ وہ رقم ہے جو ایران نے بنیادی طور پر تیل اور گیس کی برآمدات سے کمائی, اور پابندیوں کی وجہ سے یہ رقم غیر ملکی بینکوں میں پھنس گئی ہے. ایران اسے دیکھ تو سکتا ہے مگر اسے آزادانہ طور پر استعمال نہیں کر سکتا. کل مالیت اس کی تقریباً 100 سے 120 ارب ڈالر ہے, اور اس کے بیچ میں نقدی, سونا اور ریاستی اثاثے بھی شامل ہیں. اب یہ رقم منجمد کیوں ہوئی تھی کہ جی امریکہ نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا جو یورینیم پروگرام ہے اس کو ہم محدود کر دیں, ایران کو مذاکرات پر مجبور کریں, حزب اللہ اور حماس جیسے گروپس کو فنڈ دینے سے روکنے کی نام نہاد الزامات, ان کی وجہ سے اس پر یہ پابندیاں لگی تھیں. ٹائم لائن میں آپ کو اس کی بتا دوں, 1979 میں ایک امریکہ کے کچھ ہاسٹیجز انہوں نے کر لیے تھے ایمبیسی میں, تو وہ جو یرغمالیوں کا بحران تھا اس کے بعد اثاثے پہلی دفعہ 1979 میں منجمد ہوئے تھے. پھر 1981 میں ان کی رہائی کے بعد اثاثے پھر سے انہوں نے انفریز کر دیے تھے, ایک الجیرس معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت. 2005 میں جوہری خدشات کے تحت نئی پابندیاں لگا دیں. پھر 2015 میں جب اوباما کے ساتھ JCPOA ہوا, اس کے بعد پابندیوں میں نرمی ہو گئی, رسائی بحال کر دی گئی. 2018 میں ٹرمپ صاحب آئے, انہوں نے آ کے معاہدہ ختم کر دیا, پابندیاں واپس لگا دیں. 2023 میں قیدیوں کے تبادلے کے بعد 6 ارب ڈالر ریلیز ہوئے. 2024 میں نئی پابندیوں کے بعد فنڈز دوبارہ منجمد کر دیے, اور 2025 میں اقوام متحدہ کی پابندیوں کا سنیپ بیک, یعنی کہ دوبارہ سخت ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. 4 اب یہ کیا ہے, کہاں کہاں پر ہیں, یہ ان ممالک میں پھیلا ہوا ہے سارے کا سارا, یہ $120 بلین جن کے ساتھ ایران کا کوئی تجارت ہے, جس میں چین میں 20 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے, بھارت میں 7 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے, عراق میں 6 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے, امریکہ میں 2 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے, یورپی یونین میں 1.6 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے, جاپان میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے. اب اس میں سے کیا کوئی رقم استعمال کر سکتا ہے ایران؟ بہت محدود فنڈز استعمال ہو سکتے ہیں خوراک یا دواؤں کے لیے, لیکن اس کے لیے بھی وہ بھی آسان نہیں ہے, کیونکہ بینکوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سیکنڈری سینکشنز نہ لگا دے, حتیٰ کہ قانونی ڈیلز بھی رک جاتی ہیں. جیسے 2023 میں 6 ارب ڈالر قطر منتقل کیے گئے تھے, مگر بعد میں انہیں بھی دوبارہ منجمد کر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں ہے جناب, میکسیمم پریشر میں نے آپ کو بتایا تھا, امریکہ نے ایران کی 34 کروڑ 40 لاکھ کی کرپٹو کرنسی بھی منجمد کر دی ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ مذاکرات کی میز پر پھر سے دونوں کے بیٹھنے کے امکانات ہیں. امریکہ ایران مذاکرات میں کچھ رپورٹس یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جی وہ نیوکلیئر رول بیک کے بدلے شاید $20 لاکھ انفریز کر سکتے ہیں, لیکن ایران کی ڈیمانڈ اس سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو 120 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ان کے اثاثے ہیں جو منجمد کیے گئے ہیں. دیکھیے, ایران کے لیے کرنسی کے بحران کو حل کرنے میں جو بھی رقم یہ انفریز ہوگی وہ مدد دے گی, معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اس کو فنڈز فراہم کر سکیں گے, جبکہ امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا بارگیننگ ویپن ہے اس وقت.
اچھا، امریکہ کی اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ معاشی اسٹرینگل ہولڈ ایران میں ریڈیکل اور ماڈریٹ لیڈرشپ کے درمیان اختلاف پیدا کرے، لیکن ایران کے رہنماؤں کی طرف سے ایک متحد محاذ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اور امریکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ بٹی ہوئی ہے کہ معاہدہ کرے یا نہ کرے، مذاکرات کی میز پر آئے یا نہ آئے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کو یہ طے کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے، اور یہ کہ سخت گیر اور معتدل ایک متحد تجویز پر متفق نہیں ہو رہے۔ اس کے جواب میں جو ایران کے چیف نیگوشیٹر تھے باقر کالباف، انہوں نے لکھا کہ ایران میں نہ کوئی شدت پسند ہے اور نہ کوئی معتدل، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ قوم و حکومت کی مضبوط وحدت اور انقلاب کے اعلیٰ ترین رہنما کی مکمل اطاعت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم ایک ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسے تقریباً انہی الفاظ میں لفظ بہ لفظ دوبارہ پوسٹ بھی کیا۔ اسی دوران وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا کہ اسرائیل کی طرف سے متعدد رہنماؤں کی اسیسینیشنز ان کی صفوں میں تقسیم پیدا نہیں کر سکی۔ ان کے مطابق جنگ کا میدان اور سفارتکاری دونوں پوری طرح مربوط محاذ ہیں جن پہ ایران ڈٹا ہوا ہے۔ عباس عراقچی اب اسلام آباد میں ہیں، اس کے بعد عمان اور روس کا دورہ ہے۔ اس وقت امریکہ کا ہاتھ ایران کی معاشی شہرت پر ہے۔ ٹرمپ نے جنگ میں نیا داؤ آزمایا ہے، اسے ملٹری کانفلکٹ سے اکنامک وار میں تبدیل کر دیا ہے، اور عراقچی کا پہلا ہدف ایران کو امریکہ کے اس داؤ سے بچانا ہے۔ ایران کو ہر حال میں معاشی ریلیف ہی نہیں بلکہ آبنائے ہرمز کھلوانا ہے، ورنہ معیشت کلیپس ہونے کا جو خطرہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیل کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ناقابل تلافی پرماننٹ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت ایران اور اس کا وفد، اس کا پہلا ہدف یہی ہے کہ جناب اس کا کوئی حل کرے۔ اب اس کے بدلے میں وہ کیا دے سکتا ہے؟ ایران یہ نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات ایک سرنڈر ڈیل لگے، کیونکہ میدان جنگ میں وہ جیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ باقی دنیا کے تمام ممالک کی طرح اس نے NPT پہ سائن کیا ہوا ہے، ان کی طرح اسے بھی سویلین استعمال کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جبکہ ٹرمپ اس وقت میکسیمم پریشر اپلائی کر رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ایران پر معاشی دباؤ ہے، اس کے پاس وقت کم ہے، ورنہ اس کے تیل کے انفراسٹرکچر کو دائمی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایرانی اپنی سفارتکاری کے لیے مشہور ہیں، انہیں سفارتکار کہتے ہیں کہ یہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں، لیکن اس دفعہ ایران کے پاس وقت کم ہے۔ یہ عراقچی کا امتحان ہے اور امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس پہ فریقین متفق ہو جائیں، کیونکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ تیل ایک بار پھر مہنگا ہو گیا، پیٹرول 400 روپے کا لیٹر ہو گیا، ڈیزل بھی تقریباً اتنا پہنچ گیا، تو پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کی روزی روٹی، اس کی جو لائیولیہوڈ ہے اس کے اوپر مشکلات بڑھ رہی ہیں زندگی میں۔ تو اس لیے دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد از جلد اس معاملے کا کوئی حل فرمائیں، کوئی اپنی مدد فرمائیں اور ہم سب کے مددگار ہوں۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔